مکمل ہو چکی ہیں، مگر تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہیں؟ سچ ہے، تم لوگوں کو کون سمجھائے؟ ہمارے بڑے صحیح کہا کرتے تھے کہ اسلام مذہب شہوت پرستی کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کے نام لیوا 4 شادیاں کرتے آ رہے ہیں۔ خود ان کے نبی نے بھی 10 سے زیادہ نکاح کیے ہیں۔ خود کو نسوانی حقوق کا مخالف بتا کر عورتوں کے حقوق کو پامال کرنا، ان کو اپنے خواہشات کے لیے استعمال کرنا ان لوگوں کا شیوا بن چکا ہے، اور اپنے نفس کی پیاس بجھانے کے لیے کئی عورتوں کی زندگیوں کو برباد کرنا ان لوگوں کا مشن بن چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے ان لوگوں کو بیاہ شادی کے علاوہ کچھ اور کام نہیں رہ گیا ہے۔ شادی کا بہانہ کر کے اپنی تعداد کو بڑھانا، پوری دنیا پر غالب آنا، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانا، یہ آپ لوگوں کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے ایک مسلمان کے یہاں کئی دنوں تک بچے ہو جاتے ہیں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اخراجات کے لیے خود بھی مارے پھرتے ہیں اور ان کو بھی گردن کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ ارے بھائی، کہاں بے باتیں کیے جا رہے ہو؟ ذرا میری بات کو دل تھام کر سنو۔ میں تمہیں تعدد ازدواج کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں، شاید تمہاری عقل پر پڑا جہالت کا پردہ چاک ہو جائے۔ سنو، جس معاشرے میں تعدد ازدواج کو معیوب سمجھا جاتا ہے وہ کوئی اور معاشرہ ہو تو ہو، اسلامی معاشرہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق اس شریعت کو نافذ کیا ہے۔ بسا اوقات انسان فطری طور پر ایک بیوی پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ایک ہی بیوی ضروری سمجھی جاتی ہیں، وہاں کے مرد چھپے راستے ایک سے زائد ناجائز تعلقات بنائے رکھتے ہیں۔ چنانچہ شادی شدہ زندگی میں بھی بہت سے ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ جب مرد کے لیے اس کی بیوی کافی نہیں ہوتی۔ مثلا جب ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے تو مرد کو چند مہینوں تک ہم بستری سے روکا جاتا ہے، تو ایسے میں مرد اپنے خواہش اور جسمانی ضرورت کی تکمیل کہاں سے پوری کرے گا؟ اسی طرح ہر عورت کو مہینے میں ایک بار ماہواری کا تقاضا رہتا ہے، جس کی مدت 3 دن سے 10 روز تک بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران مرد اپنے خواہش کیسے پوری کرے گا؟ اسی طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے، اور سائنس کے ڈاکٹروں کا بھی یہی ماننا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 1.5 مہینے تک عورت سے مجامات نہ کی جائے۔ اسی طرح عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، بس اگر ایک مرد کو کئی شادیوں کی اجازت نہ دی جائے تو یہ فاضل عورتیں فحاشی، زناکاری اور بدکاری کی راہ اختیار کرے گی۔ ارے بھائی، یہی نہیں، اسلام نے انسانیت کو شرمسار کر دیا ہے۔ بات پر دردناک سزائیں دینا، مثلا چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر کوڑے لگانا، پھانسی پر چڑھا دینا، اس جیسی بہت سی سزائیں ہیں جن کو اسلام کا جزء لا ينفق کہا جاتا ہے۔ باہم رضامندی سے عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے پر سنسار کر کے وحشیانہ برتاؤ کرنے کا حکم دینا، لوگوں میں سزاؤں کے نام پر دہشت پھیلانا، ڈرا دھمکا کر اقتدار میں بنے رہنا، خوف اور غلامیت کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور کرنا اسلام کا ظالمانہ رویہ اور وحشیانہ برتاؤ ہے۔ کیا اس طرح انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ انسانیت اور قوم و ملت کی خدمت تو الفت و محبت، نرمی، غمخواری، ہمدردی اور رحمدلی، شفقت پر مشتمل اصول و ضوابط کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا یہ قوم کی خدمت ہے کہ کسی کو چوراہے پر کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے پتھر مار کر موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم دیا جائے؟ کیا یہ اصول انسانیت کے خلاف نہیں ہے؟ میرے بھائی، تم تو عقل و خرد کے بالکل گھوڑے اور کسی پاگل خانے کے بھگوڑے لگتے ہو، اور حدود شریعہ کو وحشیانہ قوانین قرار دے رہے ہو، حالانکہ یہ قوانین تو ملک سے فتنہ فساد، بد امنی اور جرائم کا خاتمہ کر کے ایک صالح معاشرہ پیدا کرتے ہیں۔ اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ شریعت کے تمام احکام حدود انتہا، حکمت اور حسن و خوبی پر منحصر ہے۔ شریعت نے جرائم کا علاج، جرائم رونما ہونے سے پہلے بڑی حکمت سے ہر چیز کی نوعیت اور حقیقت کے مطابق اس کی سزا مقرر کی ہے۔ نرمی کی جگہ نرمی، سختی کی جگہ سختی کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے دہشت گردی، قتل، چوری، زناکاری اور شراب نوشی وغیرہ کی سزا سخت ترین
शरीक और इबरतनाक मुकर्रर की है। इन सजाओं से अल्लाह ताला के अदल इंसाफ और उसकी हिकमत का पता चलता है। चुनांचे इरशाद खुदावंदी है, वलकुम फिल क़िसास हयात, तुम्हारे लिए क़िसास में जिंदगी है। चुनांचे मासूम जानों को जिंदगी बख्शी, इसके लिए मासूम जानों का कत्ल हराम कर दिया। अमलाक को जिंदगी बख्शी, इसके लिए चोरी डकैती को हराम किया और सजा मुकर्रर की। इज्जत और आबरू को जिंदगी बख्शी, इसके लिए हत्या, इज्जत, जिनाकारी वगैरह को हराम किया और सजा मुकर्रर की। इन सजाओं के बारे में ज़बान दराजी करने वाले और इन सजाओं को कट्टरपंथी से ताबीर करने वाले हकीकत में मुजरिम और फसादियों से इजहार हमदर्दी करने वाले हैं। अरे भाई, बस इसी पर इक्तिफा नहीं है, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी। इन लोगों ने इन कवानीन को नाफिज करने के लिए और भोली भाली कौम को शैतानी, जालिमाना और सफाकाना कवानीन का पाबंद बनाने के लिए जगह जगह मदारिस, मकातिब, खानकाहें, तबलीगी मराकिज और दावती सेंटर कायम किए हुए हैं, जिनकी आड़ में कट्टरपंथी, शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी और इस जैसे जराइम क्राइम सिखाए जाते हैं जो दुनिया में बिगाड़, फसाद और खौफ व हिरास का माहौल पैदा करते हैं, जो मुअस्सिर ही नहीं बल्कि कामयाब हैं। इसीलिए इनकी जांच होनी चाहिए, सर्वे होने चाहिए, ताकि इनकी मक्कारियों, चालबाजियों और जालसाजियों को दुनिया के सामने आया किया जा सके कि इन मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, इनकी मजहबी किताबों में मौजूद मज़ामीन क्या है। हर एक की सख्ती के साथ तफ्तीश होनी चाहिए। अरे भाई, क्यों अपने सारे बदन को खामखा छलनी कर रहे हो? तुम्हारी अकल ठिकाने पे है या नहीं? ऐसा लगता है कि तुम्हारे ज़हन और दिमाग पर नफरत और अदावत की छाप लगी हुई है कि जो जबान पर आ रहा है बके जा रहे हो, और इन दीनी मदारिस पर ऐसे संगीन और घिनौने इल्जाम लगा रहे हो, जबकि हकीकत ये है कि ये मदारिस अमन और सलामती का दूसरा नाम है। यहाँ उल्फत और मवद्दत, उखवत और भाईचारे को परवान चढ़ाया जाता है। नफरत और अदावत और जुल्मत और तारीकी में डूबे लोगों को नूरानी उलूम से मुनव्वर करके उनके दिलों में प्यार और मोहब्बत का बीज डाला जाता है। अरे बेवकूफों और नफरत के गुरु घंटालों, जरा आंखों से नफरत और अदावत के पर्दे हटाकर तो देखो, तुम्हें नजर आ जाएगा कि मदारिस में उस शख्सियत यानी हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तालीम दी जाती है, जिनके ऊपर एक बुढ़िया रोज दुश्मनी की वजह से कूड़ा करकट फेंकती थी। एक दिन उसने कूड़ा बीमार होने की वजह से नहीं फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए उसके घर गए। अगर मदारिस अपना काम छोड़ दे तो शांति, चैन, सुकून और लोगों में प्यार और मोहब्बत के चश्मे सूख जाएंगे। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये मदरसा है कोई में कदा नहीं साकी, ये मदरसा है कोई में कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। मगर आपने तो भी मदारिस की साफ और शफाफ तारीख में झूठा इल्जाम लगाकर लोगों में नफरत फैला रहे हैं। इनके सुनहरे कारनामों से आप चुराकर इन पर पागलों की तरह टेढ़ी उंगलियां उठा रहे हैं। जुल्म और ज्यादती, दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, करप्शन और जराइम को रोकने के लिए मदारिस की लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानियों और खिदमतों को फरामोश करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला काम कर रहे हो। ए दुनिया की चमक दमक से नाबलद दीन के ठेकेदारों, कब तक पुराने जमाने की नामुनासिब बातों में पड़े रहोगे और घिसा पिटा जवाब देने की कोशिश करते रहोगे? और किस किस चीज का जवाब दोगे? इस्लाम ने तो अपनी औरतों को घरों में जकड़ कर रख दिया है, उस पर पर्दे को लाजिम करके उसके हाथ पांव को बांध दिया है, तरक्की की राहों को मजबूत कर दिया है, जिसकी वजह से औरतों की ज़हनी और फिक्री सलाहियतें मफलूज और कमजोर पड़ गई और वो कुनज़हन और बदहाली का शिकार है और अपनी मर्जी से इधर उधर आने जाने की आज़ादी को छीन लिया है, जिसकी वजह से मुस्लिम ख़वातीन तालीमी और तरक्याती सरगर्मियों में मुकम्मल आज़ादी के साथ शरीक नहीं हो सकती और जिंदगी के तमाम शोबों में तनज़्ज़ुली और पस्ती ही उनका मुक़द्दर बनी हुई है। वाह भाई वाह, तुमने कैसी बेहुदा और घटिया बातें की।
سچ ہے جو شیطانوں اور دجالوں کا فارغ ہوتا ہے تو خوشگوئی کذب بیانی اور الزام تراشی جیسی بےہودہ اور زہریلی باتیں اس کی زبان کی لذت ہوتی ہے، جس کی رگوں میں دشمنان اسلام کی محبت کا خون گردش کر رہا ہو وہ اسلام کی حقانیت کا کہاں اندازہ کہاں کر سکتا ہے، ورنہ تو اسلام نے کائنات کے ذرے ذرے کی حفاظت کی ہے۔ وہ سینہ پہ نازک جس کو دنیا نے اپنی اپنی ہوس کا شکار بنا لیا تھا، کھلونے سے زیادہ جس کی عزت نہ تھی، چوپاؤں کی طرف بازاروں میں فروخت کیا جاتا تھا، جس کے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مگر مذہب اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو عفت و پاک دامنی کا تاج پہنایا، رفعت و عظمت کی عرش معلیٰ پر بٹھایا، پردے کی دولت عظمیٰ سے سرفراز کر کے اس سینہ پہ نازک کو شیطانوں اور دجالوں کی غلیظ نظروں سے بچایا۔ آپ ذرا آنکھوں سے مغربی فریب کاریوں کے تاریخی پردے کو ہٹا کر دیکھو کہ بے پردگی نے عورتوں کو تباہی و بربادی کس دلدل میں پھنسا دیا۔ آئے دن اخبارات میں سینہ پہ نازک کے تعلق سے سنسنی خیز خبریں چھپتی ہے، یہ سب بے پردگی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے تمہیں کہنا پڑے گا کہ قرآن تعلیمات میں انسان کی نجات مضمر ہے، قرآن کے تمام احکام برحق اور پوری انسانیت کی حفاظت و صیانت کا ضامن ہے۔ اس لیے ذرا کان کھول کر قرآن کو سنو اور غور کرو کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے فرض کیا ہے اور اس میں واضح آیات اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اور جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے 100 ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ آ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مؤمنین کی ایک جماعت موجود ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کے بارے میں بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، بس جسے اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو دستور کے مطابق اس سے مطالبہ کرنا چاہیے اور نیکی کے ساتھ ادا کر دینا چاہیے۔ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، بس جو شخص اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، بس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، سو جو عورتیں تمہیں پسند ہو تم ان سے نکاح کر لو، 2 2 3 3 اور 4 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ
بس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے سو ایک سے نکاح کر لو یا اپنی مملوکہ کنیزوں سے استمتاع کرو. ذلك أدنى ألا تعولوا یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک کی طرف مائل ہو جاؤ. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اے نبی تم اپنی بیویوں اور بیٹیوں مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادر اپنے منہ کے اوپر ڈال لیا کرے. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وہ اس سے جلدی پہچان لی جائے گی پھر ان کو ستایا نہ جائے گا. وكان الله غفورا رحيما اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. صدق الله العظيم. حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. عزیزان ملت، بزرگوں، دوستوں اور اسلام پر جاجلانہ و حاسدانہ اعتراض کرنے والوں، میری بات ذرا غور سے سنو اور دیکھو کہ مذہب اسلام نے ہر موقع پر عدل و مساوات اور برابری کا حکم دیا ہے اور ظلم و ناانصافی، جبر و تشدد اور غیر منصفانہ رویوں سے سختی سے روکا ہے. مگر اس کے باوجود ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک ایسا دور نہیں گزرا جس میں اسلام کے خلاف عناد و دشمنی کی بنا پر محض آرائی اور حضرت سرائی نہ کی گئی ہو. دشمنان اسلام نے ہمیشہ اسلام کے صاف شفاف چہرے کو داغدار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. خاص طور سے شاعر اسلام پر اعتراضات کیے گئے. تو آئیے اب میں آپ حضرات کے سامنے ان اعتراضات اور شاعر اسلام کے حق بجانب ہونے کو بیان کرتا ہوں. سامعین کرام، مذہب اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے اولاً صرف ایک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. وہ دوسری شادی کے لیے بہت سی قیودات کو بیان کیا ہے، جبکہ دیگر مذاہب نے بغیر کسی قیودات کے ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے. عیسائیوں کی بائبل ہو، یہودیوں کی تالمود، ان کتابوں کے مطابق ایک آدمی جن کی چاہے شادیاں کر سکتا ہے. مگر شریعت اسلامیہ نے تعدد ازدواج کی اس وقت اجازت دی جبکہ ظلم و فساد اور ناانصافی کا اندیشہ نہ ہو. شوہر بلا کسی تفریق کے اپنی ہر بیوی کے حق کو ادا کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اچھے مقاصد اور فکری تقاضے ہیں جیسا کہ میرے بھائی نے بیان کیا ہے. سامعین کرام، اسی طرح یہ لوگ سچی حقیقت سے آنکھیں چرا کر اندھے ہو کر حدود شرعیہ اور قوانین اسلام کو شدت پسندی سے تعبیر کرتے ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک صالح اور پرامن معاشرے کے لیے نسبت، عزت و آبرو اور جان و مال کا تحفظ ضروری ہے. اسی لیے اسلام نے ان سب کے تحفظ کے لیے شراب نوشی، منشیات، چوری ڈکیتی، بے پردگی، زناکاری، الزام تراشی اور ناحق قتل و غارت گری کو حرام کر کے ان کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے سزاؤں کا حکم دیا تاکہ معاشرے میں الفت و محبت اور اظہار و قربانی کی خوشگوار ہوائیں چلے، بدامنی اور ظلم و ناانصافی کا خاتمہ ہو جائے. خلاصہ یہ ہے کہ تمام اسلامی احکام و تعلیمات بے مثال خدمت و مصلحت اور دنیاوی و اخروی فوائد پر مشتمل ہے جو کائنات کے ہر شخص کے لیے رحمت اور نفع بخش ہے. اور ان مدارس و مکاتب میں انہی سچے اور ضروری پیغامات کا درس دیا جاتا ہے. امن و شانتی، انسانیت کی خدمت اور تحفظ کا پاٹ پڑھایا جاتا ہے. تاریخ شاہد ہے کہ جہاں ملک کی آزادی کا بنیادی تصور مدارس نے پیش کیا، وہی انگریزی تسلط کے خاتمے کی بنیاد ان مدارس کے بوریاں نشینوں نے رکھی. ان مدارس کی کوکھ سے پیدا ہونے والے فرزندوں کے لہو میں صرف وطن سے محبت نہ تھی بلکہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس گلشن کی آبیاری کی ہے. یہ مختصر سی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے حقیقت کے طور پر بیان کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کی آنکھوں پر پڑا غلط فہمیوں کا تاریک چشمہ ٹوٹ چکا ہوگا اور دلوں میں جہالت اور دشمنی کا پودا سوکھ چکا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح خیال کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ کی باتیں سچی ہے، ہمیں غلط فہمی ہوئی. اسلام سچا مذہب ہے، اس کے تمام احکام سچے ہیں.